جب طلاق کی نوبت آئی تو چوتھی بچی میرے ہسبینڈ اس ٹائم باہر تھے، تو انہوں نے بولا کہ میری ساس نے عبدالقدوس نے عبدالقادر انہوں نے بولا اس کو کہ آپ شادی کرو، آپ کے پاس جائیداد ہے، پیسہ ہے، بچوں کو کیا کرو کہ اس کو چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل آواز دل اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا اپنا آفتاب عارف۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں روزانہ آپ کو ایک قصہ، کہانی یا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، مگر بدقسمتی سے آج میں خود ایک قصہ بن گیا ہوں، کیونکہ آج کا واقعہ میرے گھر یعنی راولاکوٹ کا قصہ واقعہ ہے جو بالکل سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ راولاکوٹ کا قصہ، جی ہاں، ضلع راولاکوٹ جس کا لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی پاکستان کے کسی بھی ضلع سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ وفاقی دارالحکومت ضلع اسلام آباد اور راولاکوٹ کا لٹریسی ریٹ تقریباً برابر ہے۔ آپ چاہیں تو گوگل پر اس بات کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ راولاکوٹ کے جس کا لٹریسی ریٹ اتنا ہائی ہے، مگر اس قدر تعلیم یافتہ لوگوں کے اس شہر میں آج بھی پتھر کے زمانے کی رسومات اور واقعات کا وقوع پذیر ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میری اسکرین پر آپ جس خاتون کی تصویر اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس بہن کا تعلق راولاکوٹ کے مضافاتی گاؤں سے ہے۔ اس بہن نے ایک کھاتے پیتے گھر میں جنم لیا۔ اس کے والدین نے اسے پڑھایا لکھایا اور اس بہن کا شمار راولاکوٹ کی ان 99% پڑھی لکھی بچیوں میں ہونے لگا جو سہل و مشکل حالات کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں۔ دیگر بچیوں کی طرح اس بہن کو بھی جوان ہونے پر آج سے 14 سال قبل اس کی شادی گاؤں کے عبدالغفور نامی شخص سے کر دی گئی۔ یہ بہن سسرال والوں کے مظالم سے تنگ آ کر 2 دن قبل غازی ملت پریس کلب میں صحافیوں کو اپنا دکھڑا سنانے اور مدد کی اپیل لے کر آئی، جہاں اس نے درجنوں صحافیوں کی موجودگی میں اپنا قصہ، اپنا دکھڑا بیان کیا۔ میں اس بہن کا نام، اس کے شوہر کا نام، اس کے گاؤں کا نام کچھ بھی نہیں بدلوں گا، نہ کوئی بات راز میں رکھوں گا، کیونکہ 2 دن تک میرے دل و دماغ میں کشمکش رہی اپنی اس بہن کا دکھڑا بیان کروں یا نہ کروں۔ ایک طرف اس بہن کی التجا تھی تو دوسری طرف علاقے کی بدنامی کا خوف، مگر بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب میرے ہی ایک بھائی نے میری ایک بہن کی زندگی برباد کر دی ہے تو میں کون سی عزت بچانے کی خاطر اس پر ہونے والے مظالم پر پردہ ڈالوں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اس بہن کے واقعے کی طرف جانے سے قبل 1-2 باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ہم کس معاشرے کے باسی ہیں؟ آئے روز ہمارے گرد و نواح کبھی کسی ضلع میں، کبھی کسی صوبہ میں ہوا کی ان بیٹیوں پر ہونے والے مظالم کے روداد میڈیا پر نشر ہوتے ہیں۔ کہیں کسی بہن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو کہیں کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کسی کو زہر دے کر قتل کر دیا جاتا ہے تو کہیں کسی کو جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا عورت صرف جسمانی سکون کا ذریعہ ہے؟ کیا عورت فقط بچے پیدا کرنے والی مشین یا کام کرنے والی مشین ہے؟ کیا عورت اپنی مرضی سے لڑکی یا لڑکا جنم دے سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ جب اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اولاد سے نوازے، چاہے تو اولاد عطا نہ کرے، وہ چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے عنایت کرے، اللہ چاہے تو اولاد دے کر لے لے۔ پھر کیوں ہم زمانہ جاہلیت کی رسومات کہ جب بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا؟ حضرت فاطمہ بھی تو بیٹی تھی، میرے آپ کے گھر پیدا ہونے والی بھی تو بہنیں بیٹیاں ہیں۔ کیوں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے فیصلوں پر احتجاج کرتے ہیں، انہیں تسلیم کرنے کی بجائے بغاوت کرتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں جو اپنی ہی طرح کے ایک گوشت پوست کے انسان کی زندگی کو جہنم بنائیں، اس کے جذبات احساسات کو کچلیں، اس پر ظلم کریں؟ آخر ہم کب اس جہالیت سے باہر آئیں گے؟ اور دوسرے کی بہن بیٹی جو اس کے والدین نے ناز و نخروں سے پال پوس کر
जवान करके हमें सौंपी, हम उससे उसकी खुशियों को छीन लें, उसके सुकून को बर्बाद कर दें, हत्ता कि उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे। हम औरत को किस जुर्म की सज़ा देते हैं? क्या औरत होना जुर्म है? क्या अल्लाह के फ़ैसलों के मुताबिक बेटी पैदा करना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो मेरी आपकी हकीकी बहन या हमारे नुत्फ़े से पैदा होने वाली बेटी भी तो कल को औरत बनेगी। कल को उसने भी इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। कल को उसके घर भी फ़कत बेटियां ही पैदा हो सकती हैं। क्या उसे कल इस जुर्म की सज़ा मिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर हमारे घरों में ब्याह कर आने वालियां भी तो किसी की बहनें तो किसी की बेटियां हैं। उनके भी जज्बात एहसासात हैं, उनको भी जीने का हक हासिल है, और यह हक उनको उस अल्लाह ने अता फरमाया जिसने मर्दों के इस मुआशरे में मर्द को जीने का हक दिया। वो अपनी मर्ज़ी से लड़की या औरत नहीं बनी, उसे अल्लाह ने औरत बनाया। जिस अल्लाह ने मुझे आपको मर्द बनाया, अगर लड़का पैदा करवाना मर्द के बस में नहीं तो लड़का पैदा करना औरत के बस में कैसे होगा? अल्लाह के लिए अपनी सोच को बदलें, अपने अमल को बदलें। मुआशरा हमसे है, हम मुआशरे से हैं। हम हर मनफी अमल का मलबा मुआशरे पर डाल देते हैं कि मुआशरा ही ऐसा है, गोया मुआशरा हमसे नहीं किसी दूसरी मखलूक का हो। हमने ख़ुद को बदलना है, तभी मुआशरा बदलेगा। बात शायद लंबी हो गई, मैं बात को तवालत नहीं देना चाह रहा था। आइए उस बहन के किस्से की जानिब, उस बहन की हकीकत पर मबनी कहानी की तरफ चलते हैं जो उसने अपनी ज़ुबान से अदा की। मैं इस वाक़े को हर्फ ब हर्फ आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा नाम आमिना है और मेरा ताल्लुक़ गाँव रांट से है। 14 साल कबल मेरी शादी अब्दुल गफ़ार से हुई। हमारा वक़्त बहुत अच्छा गुज़र रहा था, खुश-खुर्रम ज़िंदगी गुज़रती रही। मेरी पहली बेटी पैदा हुई, सब हालात ठीक थे। मेरे मियाँ अबूज़बी में थे कि उनके वालिद बीमार हो गए तो उन्हें जल्द वापस घर आना पड़ा। 3 माह तक घर में रहे। इस दौरान वो रास्ते का काम करवा रहे थे। उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए तो मेरे पास एक लॉकेट था जो उन्होंने सेल किया और काम करवाया। मुझे कहा गया कि अभी मुश्किल है, जब भी वापस जॉब पर जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे ज़ेवरात इससे भी अच्छे बनवा के दूंगा, जो बाद में नहीं बनवाए गए। मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो मेरी सास, अम्मा और जेठ ने बातें करना शुरू की। उनके रवैये कुछ तब्दील होना शुरू हो गए। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो उनके रवैयों में खासी तब्दीली आ गई। मेरे दोनों जेठ अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल कादिर और मेरी सास ने मेरे मियाँ पर ज़ोर देना शुरू कर दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, इसे फारिग कर दो। वो दुबई में थे जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो मैं रावलपिंडी अस्पताल में थी जहाँ मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था। मुझे सूजन हुई थी जिसकी वजह से मेरी नंद ने मेरी चूड़ियाँ कटवा कर अपने पास रख ली, जो अभी तक उनके पास ही हैं, क्योंकि उन चूड़ियों के मुताल्लिक अगर मैं पूछती तो शायद मुझे इसकी भी सज़ा मिलती। जब इस बेटी की विलादत हुई तो उस पर ये लोग बिल्कुल ही आग बगोला हो गए और बिल आखिर उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैंने अपने वालिद के घर इद्दत के दिन गुजारे और अपनी बेटियों को लेकर हाउसिंग स्कीम रावलाकोट शिफ्ट हो गई। क्योंकि मेरी बच्चियां यहाँ ज़ेरे तालीम थी, उन्होंने मुझे उसका कोई खर्च नहीं दिया। मैंने बच्चियों के खर्चे का दावा किया तो फैमिली कोर्ट से 6 माह के अंदर फ़ैसला आ गया, जिसमें कोर्ट ने इन लोगों को 15,000 रुपये खाने पीने का खर्चा और बच्चियों के लिए स्कूल फ़ीस और मकान का किराया कुल मिलाकर 75,000 रुपये माहाना खर्चा अदा करने का हुक्म दिया। आज के इस महंगाई के दौर में खाना पीना, बिजली के बिल्लात वगैरह बहुत बड़ा खर्चा है। इसके लिए 15,000 काफ़ी नहीं। मेरी मुआवनत मेरे भाई और दीगर रिश्तेदार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेरा जो जेठ अब्दुल कादिर है वो ये कहता है कि मैं बैंक मैनेजर हूँ
وہ ہر وقت میرا پیچھا کرتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے، گھر میں فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے۔ میرا بڑا جیٹھ عبدالقدوس، جس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور راولپنڈی میں مقیم ہے، وہاں سے مجھے اور میری بیٹیوں کو ہراساں کرتا ہے۔ میرے سابق شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھ سے میری بیٹیاں چھیننے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کہتا ہے اگر تم نے سیدھی طرح سے بچیاں میرے حوالے نہ کی تو میں تمہارا کوئی بھی نقصان کر سکتا ہوں۔ عبدالقادر جو بینک مینیجر ہے، اس نے اور اس کی بیوی ساجدہ نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میری اس محسن کو جو یہاں میرا خیال رکھتی تھی، اس کے شوہر کو باہر ملک میں فون کر کے الٹے سیدھے الزامات لگا کر عبدالقادر اور اس کی بیوی ساجدہ مجھے ہمیشہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ گزشتہ چند روز قبل میرے پاس آٹا ختم تھا تو میں نے اپنی ایک رشتہ دار جو وہیں میرے پڑوس پر رہتی تھی، میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آؤ۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا چلو ساتھ ہی ہوٹل ہے، وہاں سے روٹیاں لے لیتے ہیں۔ جب ہم روٹیاں لینے ہوٹل کے لیے نکلی تو عبدالقادر موٹر سائیکل پر سوار تھا، آ کر گالم گلوچ شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تو میرے ساتھ موجود خاتون نے مجھے روکا تو یہ چلا گیا۔ جب ہم روٹیاں لے کر واپس نکلیں تو یہ سامنے موٹر سائیکل کھڑا کر کے آوازیں کسنے لگا، جس پر ہم نے مزاحمت کی اور یہ بندہ موٹر سائیکل وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں، تمہیں اب بتاؤں گا۔ وہ جو ہی گیا ایک اور بندہ آیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور موٹر سائیکل کدھر لے جا رہے ہو؟ ہم نے موٹر سائیکل کی چابی نکال لی اور اسے کہا کہ جس کا بائک ہے وہ لے کے جائے گا، تمہیں ہم نہیں جانتے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ذمہ پڑ جائے۔ پھر ہم نے سٹی پولیس چوکی پر واقع کی اطلاع کی درخواست دی تو کچھ دیر میں پولیس وہاں سے آ کر بائک لے گئی۔ آمنہ نے مزید کہا کہ میں نے ڈی ایس پی صاحب سٹی چوکی پولیس کو بھی درخواستیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود عبدالقادر نامی شخص سے کوئی نہیں پوچھتا اور اسے کوئی نہیں روکتا۔ وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو ہراساں نہ کرے، جب ان سے میرا رشتہ ہی ختم ہو چکا ہے تو یہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ آپ میرے سسرال کے پڑوس میں اس گاؤں میں سب لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیسا وقت گزارا، ان کے رویے کیا تھے اور میں نے ان کی کتنی خدمت کی۔ آمنہ نے حکومت وقت، ارباب اختیار، چیف سیکرٹری، آئی جی آزاد کشمیر، ڈی آئی جی پولیس، لوکل انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ میں بھی ریاست کی باسی ہوں، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میری بیٹیوں کو مجھ سے چھینا جا رہا ہے اور یہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ خدا را آپ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں، مجھے تحفظ فراہم کریں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آئیے اللہ کے حضور عہد کریں کہ ہم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ترک کرنا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، جو سکون کا راستہ ہے، جو امن و آتشی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک کے حضور خلوص قلب سے دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اس راستے پر چلائے کہ جو اس کے محبوب کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کو آپ کے خیال، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔